تاخیر بڑوں کی میرے غم چھوٹوں پہ کرو، حق مجھ پہ ہے جو بھی وہ ادا ٹھیک سے کر لو، حق مجھ پہ ہے جو بھی وہ ادا ٹھیک سے کر لو۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی زبردست برکت حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو شرح الصدور میں بیان فرمائی ہے وہ آپ کو سناتا ہوں۔ سیدنا حفص بن عبداللہ رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں نے امام المحدثین حضرت ابو زرعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو وفات کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ پہلے آسمان پر فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ میں نے ان سے سوال کیا، اے ابو زرعہ، کون سی عبادت کے صلے میں آپ کو یہ اعزاز اور اکرام ملا ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے 10 لاکھ حدیثیں لکھی، ہر حدیث میں ان النبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا تھا، اور تم جانتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو مسلمان ایک مرتبہ مجھ پہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ درود شریف کی برکت ہے کہ خدا بند عالم نے مجھے فرشتوں کا امام بنایا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبلہ نگران شورا دامت قدم القدسیہ ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں۔ مرحبا سیدی، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا مبارک فرمائے۔ آج سلسلہ گھریلو مسائل اور ان کا حل کے اندر ہم نے جو ٹاپک اور عنوان رکھا ہے وہ رکھا ہے ماں کا کردار۔ مرحبا سیدی، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ ماں کا کردار گھر کے اندر آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیسا ہونا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سبحان اللہ۔ ماں کے حوالے سے جو جذبات ہوتے ہیں وہ تھوڑے والد کے مقابلے میں مختلف ہوتے ہیں، بڑے حساس ہوتے ہیں۔ تو اب جب ماں کا معاملہ حساس اتنا ہے، اور ماں کے معاملے میں حدیثیں بھی بڑی آئی ہیں، ماں کے معاملے میں ماں کی خوشی، جنت اس کے پاؤں تلے ہے، اس کی خدمت کے حوالے سے، تو اس سے محبت کرنے کے حوالے سے، اس کو راضی رکھنے کے حوالے سے، تو بہت ساری چیزیں۔ تو اب دیکھنا یہ کہ جب ماں کے بارے میں اتنی حدیثیں، اتنی آیات، اتنے معاملات بیان کیے گئے، تو اب ماں سوچے کہ مجھے کس قدر اپنے کردار کو عمدہ رکھنا ہے تاکہ میرے بارے میں جو کچھ اتنی اہمیت بیان کی گئی ہے وہ اہمیت کسی صورت میں بھی افیکٹڈ نہ ہو۔ میں آپ کو ایک دور نہیں لے جاؤں گا، امام مسجد، اس کی کتنی امپورٹنس بیان کی گئی ہے۔ تو جتنی امپورٹنس امام مسجد کی بیان کی گئی ہے، امام مسجد کے لیے اتنی احتیاطیں بیان کی گئی۔ مرحبا۔ عالم کی کتنی اہمیت بیان کی گئی ہے، عالم کی جتنی اہمیت بیان کی ہے، ایسے ہی عالم کے حوالے سے اس کو احتیاطی تدابیر کیا اختیار کرنی ہے وہ بھی بیان کی گئی ہیں۔ جب انسان کا مقام و مرتبہ بہت بلند اور بالا ہونا، تو اس کی احتیاط اور اس کی جو تقاضے ہوتے ہیں نا وہ بھی بلند و بالا ہو جایا کرتے ہیں، تاکہ لوگ اس معاملے میں بڑی کشادہ قلبی کے ساتھ اپنی، جیسے ماں کا ہمارا ہے تو ماں کا کردار اتنا مطلب کہ مثبت ہونا چاہیے کہ، یعنی میں یوں کہوں گا کہ جیسے اگر والد یا شوہر گھر میں نہیں ہے نا، تو اس کو اتنا یقین ہو کہ میرے پیچھے جو میری بیوی جو ایک ماں ہے وہ اتنی مطلب کہ میچورڈ اور اتنی وہ نیک اور حکمت عملی والی ہے کہ میرے گھر کو منتشر نہیں ہونے دے گی، ماشاءاللہ، وہ اس کو سمیٹ کر رکھے گی۔ ٹھیک، کیونکہ یہ جو ماں ہے نا، ماں سے پہلے یہ ہوتی ہے بیوی۔ جی، نارملی اچھی بیوی جو ہے نا یہ اچھی ماں بھی بن جاتی ہے۔ ٹھیک، جب اچھی ماں ہوتی ہے نا
تو یہ نارملی اچھی ساس سے بن جاتی ہے. ماشاءاللہ. جب یہ تینوں میں پرفیکٹ بنتی ہے نا تو پھر باری آتی ہے اس کی نانی یا دادی بننے کی. تو اس میں بھی یہ الحمدللہ اپنی مثال آپ بن جاتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ دنیا سے چلی جاتی ہے, دنیا سے رخصت, تو یہ ہمیشہ یاد رہتی ہے. ماشاءاللہ, بہت بہت پیاری بات کہی. ایسا آپ نے فرمایا کہ پازیٹیو ہو, اپنی اولاد کے حوالے سے مثبت سوچے. میں آپ کو ایک ماں کا جو ہے نا واقعہ فیکٹ پر بیسڈ بات سناتا ہوں. ہر ماں یہی چاہے گی اپنی بیٹی کے حوالے سے کہ میری بیٹی اپنے سسرال میں سکھی رہے. بیٹی کے سسرال میں انبن ہو گئی اور جو ہے نا وہ ساس سسر کے ساتھ معاملہ جیسے ہے وہ کیمسٹری میچ نہیں کر پائے. اب جو شوہر ہے اور جو بیوی ہیں یہ آپس میں ان کا کوئی ایشو نہیں ہے. ایک طرف سے لڑکے کے ماں باپ ہیں اور ایک طرف سے لڑکی کے ماں باپ ہیں, یہ دونوں بیچ میں آئے. کہا کہ میری بیٹی چونکہ اس گھر میں خوش نہیں رہتی اور مجھے اپنی بیٹی کی خوشی عزیز ہے, آپ نے خوش رکھنا نہیں ہے, ہماری بیٹی کو طلاق دیں, ہم تو طلاق لے کے چھوڑیں گے کیونکہ میں تو اپنی بیٹی کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتی. تو اس کو اس گھر سے, اس عذاب سے, اس جہنم سے نکالنا ہے اور بس طلاق ہی چاہیے اور طلاق لے کے رہنا ہے. اور پھر طلاق انہوں نے لے بھی لی. یہ ایک واقعہ ہے. اس طرح کے کئی واقعات گھروں کے اندر جو ہے رونما ہو رہے ہوں گے. ہسبینڈ وائف کے اندر, میاں بیوی میں کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن جو ماں باپ ہیں ان کی وجہ سے جو ہے نا وہ بعض اوقات کلیش بن جاتا ہے. اس صورتحال میں ماں کا کردار آپ کی نظر میں کیا ہونا چاہیے؟ میری نظر میں ماں سے پہلے یہاں بیٹی کا کردار آئے گا. صحیح. بیٹی بڑے ہی ہاتھ جوڑ کر ادب اور احترام کے ساتھ اپنی ماں کو کہ ماں کیوں میرا گھر تروانے پر تلی ہوئی ہو, میں تھوڑی دکھی ہوں نا, میں اپنا گھر چلا لوں گی. ماں آپ میرا گھر تروانے کے بجائے ماں آپ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو صبر دے, آپ کی بیٹی کو ہمت دے اور آپ کی بیٹی کو اللہ تعالیٰ ایسا حوصلہ عطا فرمائے کہ وہ اپنا گھر چلا لے. ماں اگر اس طرح کا کردار ادا کرتی اور کرتی بھی ہیں, جبکہ ہر ماں نہیں کرتی. اچھا, یہ جب ماں یہ کردار ادا کرتی ہیں تو ماں سمجھتی ہے کہ میں ایز اے ماں ہونے کی حیثیت سے اپنا فرض یا اپنا حق ادا کر رہی ہوں. ایسا نہیں ہوتا. اچھی مائیں یہ اپنی بیٹی کا گھر ٹوٹنے نہیں دیتی. یہی کردار اس ماں کا ہوتا ہے جو بیٹے کی ماں ہے, کہ جب بیٹا آپے سے باہر ہو رہا ہو نا تو ماں وہاں پر بیٹے کو یہ نہیں کہتی کہ یہ بہو کسی کام کی نہیں ہے تو اس کو فارغ کر جلدی سے, نہیں, بلکہ بیٹے کی ماں ایسے موقع پر اپنے بیٹے کا حوصلہ بڑھاتی ہے. اس کے سامنے کوئی دو باتیں اگر بہو کی اچھی ہو نا وہ کرتی ہے, بیٹا اگر اس میں یہ خرابی ہے تو بیٹا یہ بھی تو ہے. یعنی کتنی عجیب ہوتی ہے وہ ماں کہ جو اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر اپنی بہو کی کمزوریاں بیان کرتی ہے, جبکہ بیٹا ویسے ہی اپنی بیوی سے ڈسٹرب ہوتا ہے. اور ایسی صورتحال میں ماں کا یہ کردار ہے نا, بیٹے کو اس کی بیوی سے دور کرتا ہے اور یوں گھر ٹوٹتا ہے. یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بیٹا بیوی سے محبت کر رہا ہوتا ہے مگر روزانہ کی ماں کی باتیں سن کر وہ آ جاتا ہے تنگ. جب بیٹا آ جاتا ہے تنگ تو پھر اس کے پاس حل یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو جاتا ہے. اب ماں انتظار کرتی رہے کہ بیٹا چلا گیا. تو ماں ہمیشہ مثبت کردار ادا کرنے والی ہی ہونی چاہیے اور ماں گھر کو سمیٹ کر اور اس کو بچا کر چلنے والی ماں کا کردار ہونا چاہیے. کیونکہ آپ اصل میں ماں کے ساتھ, کیونکہ ابھی تو شادی ہوئی نہیں تھی بچوں کی, ماں تو اس وقت بھی ماں ہی تھی, اور آپ چلے گئے فوراً ماں کے اس کردار پر جو ایز اے داماد کی ساس ہونے کی حیثیت سے آ رہا ہے. لیکن میرے نزدیک ماں کا جو معاملہ ہے نا وہ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کا کردار سلمان بھائی شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک. کیونکہ آپ دیکھیے خدا نہ خواستہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بچے والی ہے, بچہ بھی چھوٹا ہے, تو ایک عرصے تک بچہ ماں کے پاس رہے گا. شرن بھی یہی ہے. پھر اس کی بعض صورتیں ہوتی ہیں نکاح ہونے نہ ہونے ماں کے حوالے سے, وہ ایک بہر شریعت میں اس کی پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے. تو اب یہ کہ وہ ماں کے پاس, اب اس پر تھوڑا سا غور کریں گے نا تو یہ بات بڑی بہتر طریقے سے آپ کو ریئلائز ہو جائے گی سلمان بھائی
کہ یہ واقعی وہ وقت ہے کہ اولاد کو سب سے زیادہ ضرورت ماں کی ہے، اس کے بعد فوراً مطلب اولاد نے باپ کی طرف منتقل ہوتی ہے جبکہ گھر ٹوٹ چکا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر میں غور کر رہے ہیں نا تو آپ دیکھیں گے واقعہ وہ اسٹیج آیا ہے کہ اب باپ کی زیادہ ضرورت ہے بیٹے کو، کیونکہ اب وہ بیٹا گھر سے باہر نکلنے لگا ہے۔ تو وہ جو گھر کی جو کیفیت ہے نا بچے کی، اس میں ماں کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے۔ اصل تربیت، اصل کام، جیسے باپ 10 گھنٹے 12 گھنٹے 13 گھنٹے گھر سے باہر ہے، تو گھر آئے گا تو پیچھے جو 12-13 گھنٹے کی جو ڈیوریشن ہے اس میں ماں ہے اور اس کی اولاد کی تربیت ہے۔ سب سے بنیادی کردار اگر ماں کا میرے سے آپ پوچھیں نا، سب سے بنیادی کردار وہ اپنی اولاد کی تربیت ہے۔ اولاد کو نمازی بنانا، اولاد کو نیک بنانا، اس کو جھوٹ سے بچانا، اس کو اخلاق سکھانا، کھانے پینے کے معاملہ سکھانا، چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کا معاملہ سکھانا۔ بیٹی ہے، بیٹی کو پردہ سکھانا، بیٹی کو حیا سکھانا کہ بیٹی گھر میں یوں رہے، ابو آئیں تو بیٹی کو یہ کیفیت رکھنی چاہیے، بھائی آئیں تو بیٹی کو یہ، بہن کو یہ کیفیت رکھنی چاہیے، جب کھانا کھائیں تو بیٹی کو یوں بیٹھنا چاہیے، اٹھیں تو بیٹی کو یہ کرنا چاہیے۔ بیٹی کو سلیقہ سکھانا، گھر کے کام کاج کے معاملے میں تیار کرنا، بیٹے کو اس کے سچ جھوٹ کے حوالے سے، غیبت چگلی کے حوالے سے، پھر علم و عمل کے حوالے سے۔ اچھا رات کو یا کسی وجہ اس کا شوہر گھر پر آئے گا تو اب شوہر کے ذریعے جو اولاد کو تربیت دلانی ہے، اب جو کچھ لیسن ایسے ہوں گے، کچھ سبق ایسے ہوں گے، ایک سٹیج آتا ہے بچے کی عمر کا کہ پھر وہ باپ کو لے کر بیٹھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح تعلیمی اداروں کا سلیکشن ہوتا ہے، کیونکہ نارملی ہمارے بچے تعلیمی اداروں میں بھیجے جاتے ہیں، تعلیمی اداروں کا سلیکشن یہ ہوتا ہے، تو اس میں دونوں کی مشاورت ہوتی ہے، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ ماں کا بڑا بیسک کردار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایس ایم ایس شامل کر لیتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہبی تربیت ماں اپنی اولاد کی کیسے کرے؟ مذہبی تربیت ماں اپنی اولاد کی تب کرے گی کہ جب ماں کی اپنی مذہبی معلومات ہوگی، یعنی جو تھرموس میں کچھ ہوگا تو نکلے گا نا۔ صحیح۔ آپ تھرموس کو ٹیڑھا کریں، پانی ہوگا تو پانی نکلے گا، ہاں جی، دودھ ہوگا تو دودھ نکلے گا، چائے ہوگی تو چائے نکلے گی، ٹھنڈا ہوگا تو ٹھنڈا نکلے گا، گرم ہوگا تو گرم نکلے گا۔ سبحان اللہ۔ ماں کے اندر جو ہوگا وہی اولاد کے پاس نکلے گا۔ ٹھیک۔ اس لیے مرد سے کہا گیا ہے کہ شادی سے پہلے یہ ضرور دیکھے کہ عورت دیندار ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ دیندار ہوگی تو اپنے بچوں کی دینداری کے تعلق سے تربیت کر سکے گی، اس کے اخلاق اور اس کے کردار کو درست کر سکے گی۔ اگر ماں کی یہی چیز نہیں ہوگی تو پھر اپنی اولاد کو وہ کیا سکھائے گی؟ یعنی ایسے بھی بچے ہوتے ہوں گے کہ جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بچہ ایسا ہے کہ اسے آپ عالم بنائیں، حافظ بنائیں، یا اس کو مطلب کہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے آپ دے دیں، لیکن چونکہ ماں باپ کا ذہن نہیں ہوتا، اسپیشلی ماں کا بھی ذہن نہیں ہوتا، یا چونکہ ماں خواہ ڈسکس کی جا رہی ہے، یعنی کبھی کبھی باپ کا ذہن ہوتا ہے۔ یعنی ایسے کئی اسلامی بھائی ہوتے ہوں گے کہ جو چاہتے ہوں گے کہ ہمارا بیٹا عالم بن جائے، حافظ بن جائے، یا جامعۃ المدینہ میں یا اس طرح مطلب داخلہ لے لے، یا دارالمدینہ میں داخلہ لے لے، ایک بن جائے، ٹھیک ہے، ہاں نیکی کی طرف چلا جائے، لیکن مین جو ہرڈل بنتی ہوگی وہ ماں بن جاتی ہوگی، نہیں میرا بیٹا یوں جائے گا، میرا بیٹا یوں جائے گا، میرا بیٹا یوں پڑھے گا، میرا بیٹا یوں پڑھے گا، تو آپ کا یوں، تو آپ کا یوں، تو پھر ایسے میں پھر وہ بحث نہیں کرتا۔ مرد کا لڑنا جھگڑنا نا اس کی کمزوری نہیں ہوتی، گھر چلانا ہوتا ہے۔ اب کیا بعض اوقات ہوتی ہے کہ عورت جو ہے نا بد اخلاق ہوتی ہے، بدتمیز ہوتی ہے، اس سے پھر آدمی کیا الجھے گا تو گھر ٹوٹے گا، تو کچھ زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، یوں سمجھو آپ۔ یہ ہوتی ہیں بعض عورتیں، اللہ کی پناہ، بعض عورتیں، کیونکہ احیاء العلوم میں لکھا ہے بعض عورتوں کے بارے میں کہ یہ مرد کو وقت سے پہلے برا کر دیتی ہیں، تو بعض ایسی ہوتی ہیں۔ میں نہیں مطلب دیکھنے سننے والیوں میں نہیں جانتا کہ کون اس طرح کی سن رہی ہے یا نہیں سن رہی ہے، مگر یہ بات ہے، جس طرح مرد ظالم اور مرد مطلب کہ وہ بے تکے مزاج کے ہوتے ہیں، اسی طرح عورتیں بھی ظالم اور بے تکے مزاج کی ہوتی ہیں اور پلے بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ البتہ عورتوں کو، بیوی کو ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ تو بات چلیے ماں سے، تو ماں اس طرح سیکھی ہوئی ہوگی تو انشاءاللہ تربیت بھی کر سکے۔ ایسے اولاد نہیں سیکھتی۔ اولاد ہمارے پاس کئی دفعہ اس طرح کے میسیجز آئے ہیں کہ میں تو چاہتی ہوں کہ میرے بچے نیک بن جائیں، لیکن یہ نیک بن نہیں رہی ہے۔ اصل میں یہ شکایت ماں اس وقت کرتی ہے جب اولاد 12 13 14 سال کی ہو جاتی ہے۔ درست فرمایا۔ نارملی مثال دیتا ہے، جتنی بھی اسلامی بہنیں اگر اس کو دیکھو سن رہی ہو، اگر امی ہیں وہ، تو اگر آپ کا جیسے 2.5 3 سال کا بیٹا ہے تو آپ کے 2.5 3 سال کا بیٹا کیا آپ سے بحث الجھے گا؟
آپ اپنے 2.5-3 سال 4 سال کے بیٹے کو اگر لے کر چلیں، اس کی تربیت کرتی رہیں، جب اس نے تھوڑا بہت سیکھنا سمجھنا شروع کر دیا ہے، اگر آپ نے اس کو شروع سے ہی مذہبی انداز سے اس کو پالا پوسا، اس کی تربیت کی ہے، کھانے پینے میں اس کی تربیت کی ہے، نماز وغیرہ میں اس کی تربیت کی ہے، سچ و جھوٹ کے تعلق سے، غیبت و چغلی کے تعلق سے، سمجھانے کی حد تک ایج وائز کیٹیگری اگر اس کی تربیت کی ہے، تو پھر کیوں نہیں وہ بچہ مانے گا؟ لیکن ہم شروع میں بچے کو یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ بچہ ہے، اور اس سے بچاتے نہیں ہیں۔ اور آج کل مائیں اپنے بچوں کے ہاتھوں میں وہ الیکٹرانک ڈیوائس دے دیتی ہیں، ہاں جی، تو پھر کہتی ہیں کہ بچہ میرا مانتا نہیں ہے۔ اصل میں ماں کی یہ سوچ بنی ہے نا نیک بننے کی یا نیک بنانے کی، یہ بنی تھوڑا لیٹ ہے۔ مدنی ماحول، مثال دیتا ہوں، کسی نیک مدنی ماحول میں آ گئی، کوئی عاشقان رسول کی صحبت نصیب ہو گئی ایسی اسلامی بہنوں کی، تو اب اس کا ذہن بنا کہ نیکی ہونی چاہیے، گناہ یہ ہے۔ اب وہ بچوں کو جب سمجھانے گئے تو بچے اس کے بڑے ہو چکے ہیں، ان بچوں کو چاہیے کہ ماں کی اطاعت کریں، ماں کی فرما برداری کریں، اور اللہ اور اس کے رسول کی دین کی طرف آئیں۔ اور ماں باپ کی غلطی اگر ہو گئی ہے تو اس کو بیس بنا کر آپ اپنی آخرت کیوں خراب کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ یہاں ایک اور سوال ہے، محرم اگر نماز پڑھنے نہ جائے تو اس کو ترغیب کیسے دلائی جائے؟ سمجھایا جا سکتا ہے۔ اگر شوہر ہے تو اس کو سمجھانے کا ایک اپنا انداز ہوگا، والد ہیں تو بیٹیاں اس کو اپنے انداز سے سمجھائیں گی، بیٹا ہے تو اس کو پھر ماں اپنے انداز سے سمجھائے کہ بیٹا ہے تو تھوڑی سختی کر سکتی ہے ماں، کہ جبکہ وہ مسجد میں اس پر جماعت کا معاملہ ہے، تو شوہر ہے تو اس کو وقتاً فوقتاً اس کو ترغیب دلاتی رہے، سمجھاتی رہے۔ ٹھیک۔ والد ہے تو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ بیٹی ہاتھ جوڑ کر ابو آپ بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کریں، مگر اولاد کو بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں۔ یا بیوی کو، شوہر کو اگر نیک بنانا ہے تو بیوی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی یا بد اخلاقی یا طنز اور طعنے کا انداز اختیار کرے۔ ٹھیک ہے۔ میسیجز کے ذریعے جو سوال موصول ہو رہے ہیں، اس میں محمد زبیر صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مہنگائی کے دور میں ماں کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ قناعت اور کفایت شعری، اور گھر میں فضول چیزوں سے بچا۔ دیکھیں کچن ہے نا، کچن تو انہی کے سمجھے کہ وہ قبضے میں ہوتا ہے، تو اب کچن کی آئٹمز جو ہوتی ہیں اس میں دیکھیں کہ کون سی چیزیں اگر مائنس کر دی جائیں تو بجٹ نیچے آ جائے گا، اخراجات نیچے آ جائیں گے۔ کپڑے وغیرہ کے حوالے سے ہے، اور بچوں کے کپڑے، فرمائشیں اور خواہشات جو امنڈ کر آئیں گی، تو اس سے پہلے کہ ابو تک کوئی فرمائش یا خواہش پہنچے، ماں نیچے سے ہی اس کو تھوڑا سا وہ کٹنگ وٹنگ کر دے کہ نہیں بیٹا یہ نہیں، نہیں بیٹا یہ نہیں، نہیں بیٹا یہ نہیں، دیکھو بیٹا ابو سے یہ نہیں بات کرنا، میں کر لوں گی۔ اپنا رول ادا کرے۔ باپ کی برائی کرنے کا وجہ تمہارا باپ تو میں دلائے گا تھوڑی، ابے 1 نمبر کا چمڑا کنجوس ہے تمہارا باپ، نہ میری بھی نہیں مانے گا۔ یہ کر کر باپ کے خلاف اولاد کے دل میں بغض اور کینہ پیدا کرنے والی عورت یہ اچھی ماں کبھی نہیں بن سکتی۔ جب تم اپنی شوہر کے لیے اتنی اچھی نہیں ہو تو پھر اولاد کے لیے کیا کرو گی؟ یہ اچھا مزاج نہیں ہے۔ اچھی عورت وہ ہے، اچھی ماں وہ ہے جو اپنے بچوں کے دل میں باپ کی عظمت اور محبت پیدا کرے۔ مرحبا۔ اور یہ سنیے کہ اچھا باپ وہ ہے جو اپنی اولاد کے دل میں اس کی ماں کی محبت اور عظمت پیدا کرے۔ ورنہ یقین مانیے میں ان دونوں میاں بیویوں کو سمجھا رہا ہوں، خدا نہ خواستہ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا اور آپ نے اس کا اپوزٹ کیا کہ ماں بیٹھ کر بچوں کو باپ کی غیبتیں کرتی ہے اور باپ کے خلاف بولتی ہے، اور جب باپ کو موقع ملتا ہے تو وہ بیٹھ کر اپنی اولاد کو ماں کے خلاف چڑھا رہا ہوتا ہے، یہ اولاد ایسی تیز ہو جائے گی کہ باپ اور ماں دونوں سے کھیلے گی، اپنے مطلب چیزیں نکالیں گے۔ اس کو پتہ ہے ماں کی 10 منٹ سنیں گے تو ماں نے 200 روپے دے دینے ہیں، باپ کی 15 منٹ سنیں گے تو باپ نے 500 روپے دے دینے ہیں۔ انہوں نے آپ دونوں کی باتوں کو اپنی آمدنی کا ذریعہ بنا لینا ہے، اور بہت برا حال ہوگا۔ اس لیے میں تو یہاں تک کہتا ہوں، خدا نہ خواستہ اگر گھر ٹوٹ گیا ہے، طلاق ہو گئی، فور ایگزامپل طلاق ہو گئی، تب بھی جو ماں ہے یعنی بیوی جو اس کی تھی، ماں تو ہے نا کسی نہ کسی بچے کی، تو اس ماں کو چاہیے کہ کیونکہ گھر محبت سے تو ٹوٹتا نہیں ہے، گھر ٹوٹتا ہے ذہنی ہمانگی نہ ہونے سے، نفرتوں سے، لڑائی سے، جھگڑے سے، واٹ ایور۔ لیکن اب بچے نے کیا قصور کیا؟ ویسے ہی طلاق کے بعد بچہ تو روڈ پر آ گیا، وہ تو بیچارہ کہیں کا نہیں رہا، لیکن اس کی زندگی سے کیوں کھیل رہے ہیں؟ اس بھولے پن سے کیوں کھیل رہے ہیں؟ اس لیے وہ عورت اگر جو اس کے والد
غلطی ہوگی چلو، لیکن وہ اگر اپنی اولاد کو اپنے باپ، اس کے باپ کے خلاف اگر چڑھائے گی یا اس کے باپ کے خلاف زہر اگلے گی تو اس سے اس کو فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یا بچہ جب ماں سے نکل کے باپ کے پاس آئے تو باپ اس کی ماں کے خلاف اس کو بات چیت کرے، اس کی ماں کے خلاف اس کے اندر زہر اگلے، تو مجھے مطلب آپ کو فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ طلاق تو ہو چکی ہے، گھر تو ٹوٹ چکا ہے، اور طلاق بھی بعد اب تو ایسیاں ہوتی ہیں کہ دوبارہ کوئی نکاح کی بظاہر ایسی خاص صورت رہتی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں جب گھر ٹوٹ چکا ہے تو بچے کی آخرت اور بچے کی دنیا کو کیوں برباد کر رہے ہیں آپ لوگ مل کر؟ بچے پر تو رحم کریں۔ آپ کو بچے پر رحم ہوتا تو کوشش تو یہی کرتے کہ آپ گھر نہ ٹوٹنے دیتے، یہ میں مبالغے کے طور پر عرض کر رہا ہوں، لیکن اب گھر ٹوٹ ہی چکا ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، تو بچوں پر رحم کریں، ان کے دلوں میں باپ کی عظمت پیدا کریں، باپ اس کے دل میں ماں کی عظمت پیدا کرے، ورنہ یہ بڑا ہونے کے بعد نہ ماں کا ہوگا نہ باپ کا ہوگا، آپ دونوں تو ایک دوسرے کو ہو نہیں سکے۔ میں دونوں مرد اور عورت کو سمجھا رہا ہوں جو طلاق ہو چکی ہے جن کی، آپ دونوں ایک دوسرے کے نہیں ہو سکے۔ اولاد کو تو اپنی رہنے دو یار، اولاد تو کیوں آپ مطلب کہ تباہ و برباد کر رہے ہیں کہ وہ بازار میں رہ کر نہ باپ کا ہو سکے نہ ماں کا ہو سکے، اور بڑا ہو کر نہ وہ ماں کا رہے گا نہ باپ کا رہے گا، بیوی کا ہو جائے گا، انتظار کرتے رہو۔ تو یہ نادانی ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر بعض مائیں اس طرح کا کردار ادا کرتی ہیں کہ بیٹھ کر بچوں کے باپ کے خلاف کان بھرتی ہیں۔ یہ خالی کان بھرنے تک معاملہ نہیں ہے، آپ حیران ہو جائیں گے ایسا بھی یہ سن کر۔ مجھے کسی نے ایک سٹامپ پیپر بھیجا، ایک بچے نے، میری ماں باپ میں آپس میں جھگڑا ہو گیا اور بالکل معاملہ جو ہے نا وہ ہنڈیا چوراہے پر پھوٹنے والی ہے اور سپریشن ہونے والی ہے۔ اب باپ کے ہاتھ میں چونکہ پیسے ہیں اور باپ اتھارٹی ہے اور گھر بھی باپ کے ملکیت ہے، سب کچھ ہے۔ اب باپ نے ایک اسٹامپ پیپر بنایا اور اس اسٹامپ پیپر کی تحریر میں یہ لکھا ہوا تھا، بچوں کے سب کے نام لکھے تھے، بیٹوں بیٹیوں کے، اور اس میں یہ تھا کہ ہماری ماں جو ہے نا وہ ہم اس سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ سارا اس طرح کی تحریر اس نے، باپ نے یہ اسٹامپ پیپر بنوایا اور اپنی اولاد سے کہا کہ اس پر سائن کرو، میرے گھر میں رہنا ہے اگر اور میرے ساتھ اگر رہنا ہے تو اس اسٹامپ پیپر پر جو ہے وہ سائن کرنے پڑیں گے۔ یہاں تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے حضور۔ سلمان بھائی، علم کی کمی ہے، اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ بعض ایسی عقل مند، نیک اور بڑی مطلب کہ دانشمند مائیں بھی ہیں جو ایسا گھر سنبھالتی ہیں، میں آپ کو بتاؤں ایسا گھر سنبھالتی ہوں گی کی طرف میں جاتا ہوں، ٹھیک ہے، ایسا گھر سنبھالتی ہوں گی کہ واقعی کہ جب اس کا کوئی انٹرویو لیا جائے نا تو کوئی دیکھنے والا یہ کہہ سکتا ہے شاید کہ یہ وہ عورت ہے کہ اگر اسے ایز اے بیوی دیکھا جائے تو اپنی مثال آپ ہے، اور اگر اس کو ایز اے ساس دیکھا جائے تو اپنی مثال آپ ہے، اور ایز اے ماں دیکھا جائے تو اپنی مثال آپ ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اچھا، جیسے بیٹی دیکھا جائے تو اپنی مثال آپ ہوتی، کیونکہ آپ ماں ہیں مگر آپ کی ماں بھی زندہ ہے تو آپ بیٹی ہو گئیں، تو وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی بڑی مخلص، اپنے شوہر کے ساتھ بھی بڑی مخلص، اپنی اولاد کے ساتھ بھی بڑی مخلص، اور اپنی بہو کے ساتھ بھی بڑی مخلص۔ تو ایز اے ساتھ، اچھا جب اس کے پوتے پوتیاں نواسے نواسی آئیں تو وہ ایز اے دادی اور نانی بھی اپنی مثال آپ ہوتی ہے، اتنا پیار و محبت ان کو دیتی ہے، اور مطلب ان کے پاس ظلم و زیادتی اور مار پیٹ نہیں کرتی۔ تو یہ جو کردار ہے نا عورت کا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ایسی عورت علم و عمل کے ساتھ اگر جیتی ہے اور ان معاملات کو دے کر جیتی، اللہ نے چاہا تو جنت کے بڑے اعلیٰ درجے میں ہوگی، ماشاءاللہ، بڑے اعلیٰ درجے، کیونکہ بیوی ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ہاں جی، ہمارا ٹاپک چونکہ ماں ہے، اور ماں کا ایک کردار جو ہے نا یہ بڑا وہ ہوتا ہے اس طرح کا کہ یہ اولاد کے حوالے سے، تو یہ اللہ کرے کہ یہ ایسی بھی ہوتی ہوں گی معاشرے میں عورتیں، اللہ تعالیٰ ان کی کثرت کرے ہمارے معاشرے میں۔ آمین 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 آمین۔ کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ میرا نام ظہیر الدین شیخ، میں کراچی سے۔ سلمان بھائی، نگران شورا کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ پوری دنیا میں ماں کا دن منایا جا رہا ہے، کیا صرف یہ آج کا ہی دن ہے؟ کیا صرف یہ ایک ہی دن ہے جس کی ماں کی اہمیت ہے؟ کیا ہم ڈیلی روٹین پہ ماں کا دن سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتے؟ رہنمائی کیجیے، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ یہ ایک کیفیت کو ابھارنے والا ہے، چونکہ والدین کی اتنی امپورٹنس بدقسمتی سے معاشرے میں رہی ہے، تو اس طرح ایک آدھ دن سال میں کر لیا جاتا ہوگا، اور اس بہانے اولاد دوڑتی بھاگتی ہوئی ماں باپ کو تھوڑا سا وہ اولڈ ہاؤس سے لے آتی ہوگی یا جا کر کوئی تحفے طائف دے دیتی ہوگی۔ ہم مسلمان ہیں،
ہمارا کلچر تو روزانہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، بار بار حسن سلوک کرنا ہے، اور ہر بار حسن سلوک کرنا ہے کہ اس میں ہماری دنیا کی بھی ہے، اسی میں ہماری آخرت بھی سنورتی ہے۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ ایک سوال ہے میسیجز کے ذریعے سے جو سوال آ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ سوال یہ ہے کہ شادی شدہ لڑکی اگر ناراض ہو کر گھر میں آ جائے تو اب یہ بتائیں کہ ماں کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اس کو پوری کوشش کے ساتھ دوبارہ اپنے سسرال جانے پر مجبور کرے کسی صورت میں، اور کوئی ایسی چیزیں اگر مثال کے طور پر سسرال جانے میں رکاوٹ ہے، مثال کے طور پر وہ ساس سے لڑ کر آئی ہے تو تھوڑا ساس کو وہ سیٹ کر لے، اگر وہ شوہر سے لڑ کر آئی تو ذرا اس کا باپ انوالو ہو کر شوہر کو تھوڑا سیٹ کر لے اور کہے کہ یار یہ آپ کی بیوی ہم نے آپ کو دیا، اب آپ اس کو سنبھالو، کیوں ہمارے گھر پر بار بار بھیج دیتے ہو یار۔ تو اور بیٹی کو کہ بیٹی، چلو میں ہی ڈائریکٹ بیٹی کو سمجھا دیتا ہوں، دیکھو بیٹی، یہ ماں باپ ہے نا آپ کے، یہ انہوں نے بڑی ارمانوں سے آپ کی شادی کی ہے، محض کچھ چھوٹی موٹی باتوں کی وجہ سے کہ جناب یہ میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے، تو یہ میرے فلاں کے مطابق نہیں ہے، تو آپ کے بھائی آپ کے مزاج کے مطابق کب تھے بھائی یہ بتا دیں؟ کیا آپ کی تو مطلب پتہ نہیں کتنی دفعہ تو آپ کی 18 19 سال 20 سال کی عمر اپنے بھائیوں سے لڑائی ہوئی ہوگی، تو کیا گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی کہ میرے بھائی میرے کام مزاج کے مطابق نہیں ہے؟ اچھا کئی مرتبہ تو والد اولاد کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتے، ماں اولاد کے مزاج کے مطابق، تو یہ سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں نہیں نا؟ تو آپ کیوں چھوڑ کر آ گئی ہیں اپنے سسرال کو؟ آپ کہیں گے میری نند سے لڑائی ہو گئی ہے، تو آپ کی بہن سے کبھی لڑائی نہیں ہوئی تھی شادی سے پہلے؟ تو کیا آپ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ جب تک آپ اپنے سسرال کو اپنا گھر تسلیم نہیں کر لیں گی اور آپ یہ ذہن ہی بنا لیں کہ اب یہی میرا گھر ہے، اس کی خوشی، اس کی غمی، اس کا دکھ، اس کا سکھ، اس کی نرمی، اس کی گرمی، یہ سب کے سب اب میری زندگی کا حصہ ہے، تو میرا یہی آپ کو مشورہ ہے کہ جب تک ممکن ہو حالات کا سامنا کریں، حالات کا مقابلہ کریں، غربت ہے، امیری ہے، پریشانی ہے، آپ اپنے شوہر کو اور اپنے سسرال کو چھوڑ کر نہ آئیں اور نہ ہی وہاں کی داستان غم آ کر اپنے ماں باپ کو بتائیں، حتی الامکان کوشش کریں، اور یہ حوصلہ اور ہمت پیدا کریں کہ اب جو میرے نصیب میں سسرال تھا، اب میں نے اسی سسرال کے ساتھ کسی حد تک کمپرومائز کر کے میں نے میکسیمم اسی سے میرے نبھانا ہے، میں نے دوبارہ لوٹ کر اپنے ماں باپ کے گھر پر بیٹھ نہیں جانا۔ آپ آئیں ایسے مہمان آتے ہیں، ماں باپ کے گھر آئیں، بیٹھیں، کھائیں پیئیں، چند دن بیٹیاں رکتی ہیں اپنے ماں باپ کے گھر پر، خوشی خوشی آئیں، خوشی خوشی جائیں، ماں باپ کی خوشی اس میں ہے کہ آپ کا گھر بنا رہے، آپ کا گھر سنورا رہے، اور اگر تھوڑی بہت کہیں اونچ نیچ ہو جائے اور کہیں والدین کو مثبت کردار ادا کرنا پڑ جائے تو ایسا مثبت کردار ادا کرے کہ بیٹی کا گھر جو ہے نا وہ بنا رہے۔ البتہ میں تمام دیکھنے سننے والی بیٹیوں کو یہ عرض کروں گا کہ مہربانی کر کے اپنے گھر کو توڑ پھوڑ کر، ناراض ہو کر، منہ چڑھا کر آنا جائیں، اور عموماً ماں باپ بڑا ویلکم کر کے ہم تے بیٹھے ہوئے تو تیرا کچھ نہیں کرے گا، نہ یہ کر کے اس کی ہمت نہ بڑھائیں، ایسے اللہ نہ کرے اس کا گھر مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا۔ میں نہیں کہتا کہ دھکا مار کر نکال دو، لیکن اس طرح کی کوشش تربیت کریں کہ آپ کی بیٹی مثال کے طور پر شور اٹھا کر چھوڑ کر آ گئے، جا تیری ماں کے گھر پر، اور بٹھا کر آ گیا تو فوراً پیچھے سے مطلب باپ فون کر لے میری بیٹی سے کیا غلطی ہو گئی حضور، اور وہ آپ کو بولے گا کہ یار اس سے داماد تو سر پر چڑھ جائے گا۔ وقت اور حالات کے تحت کبھی کبھی داماد کو بھی تھوڑا سا سیٹ کرنا پڑتا ہے، پھر تھوڑا سیٹ ہو جائے تو اس کے بعد دوبارہ کبھی اور موقع پہ بیٹھ کر بھی سمجھایا جاتا ہے۔ یاد رکھنا میرے پیارے میٹھے اسلام بھائیو، جب پتیلی گرم ہونا تو پکڑی نہیں جاتی، یہ یاد رکھنا، گرم پتیلی ننگے ہاتھوں پکڑ لیں گے تو یہ گر جائے گی اور چیزیں ضائع ہو جائیں گی۔ معاملے کو ٹھنڈا کر کے اور تھوڑا سا سیٹل کر کے کہ اس وقت یہ کر لیتے، بعد میں پھر اور دوسرا کام کر لیں گے، پہلے اس کو سمجھا لیتے بعد میں اس کو سمجھا لیں گے۔ اگر بیٹی کا تعاون ماں باپ کے ساتھ پراپر ہوا نا کہ ٹھیک ہے میں اپنا گھر چلانے کے لیے تیار ہوں، انشاءاللہ میں آپ کو شکایت نہیں آنے دوں گی۔ باقی یہ سوچنا کہ میں بیٹی کسی سسرال میں جائے اور وہاں پر اس کو ہر طریقے سے اس کے مزاج کے مطابق سارے افراد ملیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس گھر میں آپ 20 سال رہی ہیں، 22 سال رہی ہیں، اس گھر کے سارے افراد آپ کے مزاج کے مطابق نہیں تھے، تو سسرال کا ہر فرد آپ کے مزاج کے مطابق کیسے ہو جائے گا بیٹی؟ یہ میں جو بھی مدنی بیٹیاں ہیں، جو بھی اس طرح کی اور اسلامی بہنیں ہیں، میں ان سب کو سمجھا رہا ہوں کہ نہ کریں، اور ماں مہربانی کر کے بیٹی کی ماں
بار بار فون کر بیٹی کے گھر میں مسائل پیدا نہ کرے. بعض اوقات داماد کو بہت فیل ہوتا ہے یا داماد کو بہت فیل ہوتا ہے کہ یار کیوں تمہاری ماں بار بار ہمارے گھر کے میٹر میں انوالو کرتی ہے, کیا ایسی روز کی. پھر وسوسے آتے ہیں, کیا روز کی کہانی اپنی ماں کو سناتی ہوگی, روز کی داستان اپنی ماں کو سناتی ہوگی. تو جن کے وسوسے آ رہے ہیں ان کا علاج ہونا چاہیے نا. نہیں مطلب ماں فون کر رہی ہے, حال پوچھ رہی ہے, بیٹی تمہارا کیا حال ہے, کیسے کیا مطلب ہو رہا ہے, حال تو بیٹی کا جو نا, بیٹی کا حال اتنا تو ماں شادی سے پہلے نہیں پوچھتی تھی. گھر کے اندر کوسنے دیتی, اٹھتی ہے کہ نہیں اٹھتی, مارتی ہے, پیٹتی ہے اور 10 قسم کی باتیں کرتی ہے. اور جب تک رخصتی ہوئی نہیں تھی روزانہ باپ کے پاس بیٹھ کر فائل کھول کر اس کی شکایتیں کرتی تھی. رخصتی ہو گئی تو اب اس سے اچھی اس کی کوئی بیٹی کوئی نہیں ہے. یہ نہیں ہوتا. تو ہے نا, چیزوں کی قدر ان کے جانے کے بعد ہوتی ہے. تو اب ماں تو گئی کہاں ہے, ابھی تو زندہ ہے نا. ابھی تو زندہ ہے, ابھی تو کیوں بیچاری کو مار رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہی عرض کروں گا سلمان بھائی, ساتھ ہی ساتھ یہ ضرور, کیونکہ بات پوری نہیں کرنے سے نا کبھی کبھی نقصان سا ہو جاتا ہے. تو ساتھ ہی ساتھ وہ بیٹی جو کسی کے سسرال میں ہے تو وہاں بھی ایک ایسی عورت ہے جو ماں ہے, صحیح, جو اب اس کی ساس ہے, بیٹی ساس کی بن چکی ہے. وہ اس کا بڑا کردار ہے کہ وہ اس کو اتنی محبت دے, پیار دے, اور وہ یہ سوچے کہ میری بہو میری توقع کے مطابق کیوں نہیں آئی ہے. تو بھائی آپ کی توقع کیا تھی آپ کی بہو سے؟ آپ اس گھر میں توقع کے مطابق نہیں ہے. ہاں بیٹیاں توقع کے مطابق نہیں ہوتی, آپ کو بہو توقع کے مطابق چاہیے تھی. جس کی پرورش آپ نے 18-19 سال اپنے ہاتھوں سے کی ہے وہ آپ کے توقع پہ پوری نہیں اتری, تو وہ بیچاری بچی جو باہر سے آئی ہے وہ آپ کے توقع کے مطابق کیا اترے گی. تو نارمل ایک رکھیں کہ بس یہ ہے, اور اس کو بھی شفقت و محبت و پیار دے, کیونکہ آپ اس گھر کی ماں ہیں جس گھر میں وہ بیٹی آئی ہے, اور وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر آئی اور اب آپ کو ماں کہہ رہی ہے. آپ کو پتہ ہے وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر آئی, اب آپ کو ماں کہہ رہی ہے. آپ اس کا ماں کہنا, اس کے ماں کے کہنے کی لاج رکھنا باپ کی ذمہ داری ہے. اور اس کو یہ مطلب کہ باور کرائیں کہ بیٹی میں بیٹھی ہوئی ہوں, مجال ہے کہ میرا بیٹا میرے ہوتے ہوئے تیرا کچھ بگاڑ لے. یوں ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹے کو بھی ڈر لگتا ہو کہ یار میں کچھ کروں گا تو میرے ماں باپ آگے آ جائیں گے, میری بیوی اکیلی نہیں ہے. تو یہ اس طرح کا اگر ماں کا کردار ہو نا گھر کے اندر, کہ بیٹے کو بھی, اگر بیٹا مثال کے طور پر ماں کے پاس شکایت لے کر آتا ہے بیوی کی, تو ماں گھر بچانے والی باتیں کرے. ماشاءاللہ. اسی طرح اگر بیٹی شکایت لے کر آتی ہے ماں کے پاس اپنے داماد اس کے شوہر کی, تو ماں گھر بچانے والی بات کرے. اسی طرح جب باپ گھر پر آتا ہے نا, تو ماں کا کام باپ کو بٹھا کر اس کو تختہ مشق بنا کر سارے بچوں کی شکایتوں کا بوجھ ڈال دینا, یہ ماں کا کام نہیں ہے. یہ پیے اور مطلب کہ شوہر کو بھی لگے کہ یار گھر کو کتنا سکون کے ساتھ اس عورت نے سنبھالا ہوا ہے, وہ قدر کرے گا آپ کی. ابھی ایک میسج جو ہے وہ میرے نالج میں آیا ہے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دادی ہماری ماں کو کہتی ہے کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں یہ گھر میں آفت ہوتی ہیں. آپ بتائیں ہم کیا کریں؟ بیٹیاں گھر میں آفت کبھی نہیں, آفت لاتی ہیں بیٹیاں, آفتیں لے کر آتی ہیں. بیٹیاں گھر میں رحمت لاتی ہیں, بیٹیاں گھر میں پیار لاتی ہیں, بیٹیاں گھر میں محبت لاتی ہیں, بیٹیاں گھر میں آسانیاں لاتی ہیں. اور میں تو کہتا ہوں جس گھر میں بیٹیاں نہیں ہیں نا, وہ گھر گویا کہ ایک ویران سا گھر ہے. بیٹیاں تو گھر میں ہونی چاہیے. بیٹے اپنی جگہ پر ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, بیٹی اپنی جگہ پر ماں باپ کے دل کا سکون ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے, یہ درست نہیں ہے اس طرح کہنا. دادی کی تربیت کس طرح؟ اب دادی کی تربیت تو ہے نا, دادی اس عمر میں پہنچ جاتی ہے کہ بعدوں کا دادی کو سمجھانا اتنا آسان نہیں ہوتا. دادی مثالیں بہت دے گی, پھر دادی خدا نہ خاصہ ادھر ادھر کی باتیں کرے گی, لیکن موقع محل دیکھ کر بیٹھ کر اچھے موڈ کے اندر خوف خدا کی ایسی باتیں کر کے دادی کی بھی اصلاح کی جائے. مدینہ. ٹھیک ہے جی, کال شامل کرتے ہیں. ماں کا کردار. بھائی صاحب, ایک میرے رشتہ دار کا ایک واقعہ ہے کہ آج سے کم و بیش 4 سے 5 سال پہلے آپ کا مثالی معاشرہ سلسلے میں بیوی کے حوالے سے ایک سلسلہ چلا تھا کہ آپ نے یہ اس میں فرمایا تھا کہ نہ بیوی کو مار کر گھر سے نہ نکالے, اسے اپنے پاس رکھنے کا ہی کوئی طریقہ نکالے, اس کو سمجھائے جھگڑا حل نہیں ہے, مارا پیٹا سسرال نکال دیا, مارا پیٹا سسرال نکال دیا, اس سے گھر نہیں چلتا. اس کو گھر میں رکھیں اور اس کو سمجھائیں, اسی سے اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. الحمدللہ اس اسلامی بھائی نے آپ کے اس مشورے پہ عمل کر
اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کری, جھگڑا ختم کرنے کی کوشش کری, مار پیٹ سے بچنے کی کوشش کری, تو الحمدللہ اس کی زندگی الحمدللہ اسی بیوی کے ساتھ مدینہ مدینہ ہے. اب نہ جھگڑا ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے, بالکل خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں. آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, بہت بہت مبارک. دقت ہوتی ہے اس میں, پریشانی ہوتی ہے, ٹائم بھی لگتا ہے. تو دیکھیں چیز کے بننے میں بعدوں کا ٹائم لگتا ہے, اور اگر اس میں خوبصورتی پیدا کرنی ہے تو زیادہ ٹائم لگتا ہے. مگر یہ بہت اچھی مدنی بہار آپ نے سنائی ہے ماشاءاللہ. اللہ ان کے گھر کو شاد و آباد رکھے. ہو سکتا ہے کہ ان کے پیچھے بھی ان کی ماں کی دعا ہوگی. دیکھیں گھر بنے گا تب جب ماں کی دعائیں ہوگی. یہ سارا جو ہم بیان کریں اس میں نہ بیٹی ماں کی بد دعا لے نہ بیٹا ماں کی بد دعا لے. یہ ماں کے, اچھا پھر ماں کے کردار میں یہ بھی ہے کہ اگر خدا نہ کرتا تنگ ہو تو بھی ماں بد دعا نہ دے, ماں دعائیں دے. میں تو ساری دیکھنے سننے والی ماؤں کو عرض کروں گا کہ اپنے بچوں کو دعاؤں سے نوازا کرو. بیچارے ان کو بد دعا دے دو گی, یہ تکلیف میں آ جائیں گے تو ان سے زیادہ تکلیف ان کو دیکھ دیکھ کر آپ کو ہو رہی ہوگی. درست فرمایا. ٹھیک ہے جی, میسج شامل کرتے ہیں جی. گھر کے سارے کام کرنے کے باوجود بھی اگر ماں ہمیں گالیاں ہی دیتی رہے تو ہم کیا کریں؟ نہیں, گالیاں تو کام کریں یا نہ کریں, ماں کو گالیاں تو نہیں. ماں گالیاں کیا دیتی ہوگی بیچاری, یہ تھوڑی ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہوگی. تو اب گھر کے کام کاج کرنے کے باوجود تو اب ٹھیک ہے, ماں کو بھی سے چاہیے کہ بچیوں کی یا بچوں کی کام کاج کے معاملے میں حوصلہ افزائی بھی کیا کریں. بعد اوقات ایج نہیں ہوتی اور ایج سے زیادہ ہم کام لینے کی کوشش کرتی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ میچورٹی بچیوں میں اور بچوں میں آ جاتی ہے, پھر وہ گھر بار کے حوالے سے کام کاج کے حوالے سے سنبھالنا وہ شروع ہو جاتی ہیں. اب بعض اوقات ماں کی عمر مثال کے طور پر 45-50 سال کی عمر ہے, اور وہ اپنی بچیاں جو اس کی 10 سال کی 12 سال کی یا اتنی 15 سال کی ہوتی ہیں, تو ان سے ان کی ایج کے مطابق توقع رکھنے سے فائدہ ہوگا. لیکن اولاد کو چاہیے کہ اگر ماں کی توقع پر پورا نہیں اتر رہی تو یہ ماں کی توقع پر پورا اترنے کی کوشش کرے, اور ماں کی خدمت میں یہ کوتاہی نہ کرے. میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, اگر اس وقت آپ کی ماں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ کو لگتا ہے مطمئن نہیں ہے, تو آپ پوچھیں امی آپ کیسے مطمئن ہوگی یہ بتا دو. جس میں آپ مطمئن ہو میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اب آپ دیکھیے آپ کی ماں آپ کو کیا جواب دیتی ہے. مدینہ مدینہ نہ ہو جائے تو کہیے گا, کر کے تو دیکھیں, کر کے دیکھیں. ماں بھی ایسی اس پر 2 منٹ کے لیے چپ ہو جائے گی, ہاں میں کیسے مطمئن ہوں گی, کیونکہ بعض اوقات اولاد کر رہی ہوتی ہے لیکن ماں کو لگتا ہے کچھ نہیں کر رہی ہوتی. تو آپ لڑائی جھگڑے کے بجائے, ناراض ہونے کے بجائے یا کنفیوز ہونے کے بجائے بولو ماں میری خواہش یہ ہے کہ آپ خوش ہو جاؤ. بتاؤ ماں کیسے خوش ہوگی؟ آپ جیسے خوش ہوگی نا میں ویسے کرنے کے لیے تیار ہوں, اور میں نہ کروں تو مجھے سمجھاتی رہنا ماں, بس آپ ناراض نہیں ہو. آپ کر کے تو دیکھو اپنی ماں کے ساتھ. ماں ماں ہوتی ہے یار, ماں جیسی نرم دل عورت ملے گی کہاں دنیا میں. ماں بہت نرم دل ہوتی ہے. ماں کی وجہ سے جو پرابلم ہوتے ہیں نا وہ اس کی علم کی کمی ہے, ورنہ بنیادی طور پر ماں بڑی نرم دل ہوتی ہے, اور ماں بڑی دعائیں دینے والی ہوتی ہے, اور ماں بڑی رحم کرنے والی ہوتی ہے. یہ ماں ہی تو ہے کہ جب اولاد کو کوئی پوچھتا نہیں, مطلب اولاد جب روتی تھی سب کچھ کرتی تھی تو یہ ماں ہی تو تھی جو سب کچھ کرا کر اس نے آپ کو پال پوس کے بڑا کیا. آپ کی بچپن سے اب تک کی ساری تکلیفیں زیادہ تر ماں نے اٹھائی ہیں. تو ماں کو سیٹ کر لیں, ناراض نہ ہوا کرو ماں سے یار. ماں ایسی چیز ہی نہیں ہے, ماں ایسی شخصیت ہی نہیں جسے ناراض ہوا جائے, بلکہ ماں وہ ہے جس کو ناراض نہ کیا جائے. جی, ہمارا دین اسلام کتنا پیارا ہے کہ ہر ایک کے حقوق ایسے جڑے ہیں جیسے ایک جسم کے ساتھ ہر اعضاء جڑا ہے. تو یا سیدی بڑے کون سا ایسا کردار کریں جس میں والدین بھی شامل ہیں کہ ان کی قدر بچوں میں رہے, اپنوں میں رہے اور سب میں رہے. بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجئے. اس میں ہوتا یہ کہ حوصلہ افزائی, مسکراہٹ, ماشاءاللہ, نرمی, برداشت, ٹھیک ہے, 4-5 چیزیں بڑی کامن ہیں کہ اگر وہ آ جائیں تو الحمدللہ ایک دوسرے کے لیے بڑا احترام اور محبت پیدا ہو جاتی ہے. یہ یہاں میسج ہے کہ شوہر میری ماں کے خلاف بولے تو میں کیا کروں؟ شوہر میں نہیں, یہ داماد گویا کہ ساس کے خلاف بول رہا ہے. یہ بالکل درست نہیں ہے. ایسے داماد اچھے نہیں ہوتے. کیوں آپ اس کی ماں کے, اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ کو لگتا ہے, مثال دیتا ہوں کہ اس کی مطلب کہ آپ کی بیوی کی جو ماں یعنی آپ کی ساس جو ہے یہ مداخلت کرتی ہے اور
مطلب نہ کرنے والے کام کرتی ہے، اللہ نہ کرے. تو میں نے کہا نا سمپل سی چیز ہے کہ آپ وہ مطلب ان کے اس سے بات کر لیں، مطلب کہ لڑکی آپ کے سسر سے بات کر لیں کہ یار یہ چیز ہو رہی ہے، ذرا اس کو دیکھ لیجئے. یا لڑکی کو کہہ دیں یار اپنی ماں کو کہو کہ یہ پلیز ایسا نہ کرے. لیکن ماں کی برائی کرنا، ماں کی غیبت کرنا بیٹی کے سامنے، ماں کو برا بھلا کہنا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور داماد اور ساس جو ہے نا، اس میں بھی ایک فاصلہ اور ایک وہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں اللہ کرے سمجھے، میں مطلب کہ پردہ نہیں ہے دونوں میں، لیکن ایک حجاب ہے، ایک حجاب ہونا چاہیے کہ فری نہ ہو داماد اپنی ساس کے ساتھ، اور ساس بھی جو ہے نا اپنے داماد کے ساتھ اتنی وہ نہ ہو. کیونکہ مرد سے ہاں خدا نہ کہتا گھر میں شوہر ہی نہیں ہے، گھر میں دوسرا مرد نہیں ہے، تو ایک الگ چیزیں ہوتی ہیں، تھوڑا ڈسٹینس ہونا چاہیے. مگر وہ داماد اچھے لوگ نہیں ہوتے جو بیوی کے منہ پر اس کے ماں باپ کی، اس کے گھر والوں کی، بھائی بہنوں کی برائیاں کرتے ہیں. استغفراللہ، ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. یہاں ایک اور میسج ہے ہمارے پاس. ماں اگر بیٹی اور بیٹے میں فرق کرے تو آپ کیا کریں؟ اصل میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ماں چاہتی تھی بیٹا ہو گئی بیٹی، تو اس میں بعض اوقات فرق کی صورتیں پیدا کر دیتے، لیکن یہ آپ کے ہاتھ میں تھا کب کہ بیٹی ہو کہ بیٹا ہو. ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے. اور اب ماں کے بارے میں تو ماں کی تو خاص ذمہ داری ہے کہ پیار میں بھی برابری رکھے، دینے میں بھی برابری رکھے، اور شفقت میں برابری رکھے. ایک کو مطلب سگی اولاد سے کے ساتھ بھی وہ سلوک کرنا جو سوتیلی اولاد کے ساتھ کیا جاتا ہے، سوتیلی اولاد کے ساتھ بھی کیوں برا سلوک کیا جائے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بعض اوقات ماں کی یا تو توجہ نہیں ہوتی یا ماں کی علم کی کمی ہوتی ہے. ایسے میں باپ کا کردار ہوتا ہے. باپ اپنی بیوی کو سمجھائے کہ آپ کیا کر رہی ہیں. اسی طرح خدا نہ خواستہ اگر والد عدل سے اور انصاف سے کام نہیں لیتا تو پھر تنہائی میں شفقت و محبت میں بیوی سمجھائے اپنے شوہر کو کہ آپ کیا کر رہے ہیں، بچے آپ سے دور ہو جائیں گے. اصل میں یہ دونوں مل کر جو ہے نا گھر کے دو مین پلر ہیں، ماں اور باپ. تو مین پلر ہے. ان کی انڈرسٹینڈنگ، ان کی نرمی اور ان کی حکمت انشاءاللہ گھر کو مدینہ مدینہ بنا دے گی. ایک سوال ہے ہمارے پاس کہ شوہر سے جھگڑا ہوتا ہے کیونکہ دیور اور نند سے میری بنتی نہیں ہے، میں الگ گھر کا مطالبہ کرتی ہوں، کیا یہ میرا مطالبہ غلط ہے؟ میں اس کے صحیح و غلط کے اوپر تو نہیں عرض کرتا، لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ حالات واقعی ایسے ہو جاتے ہیں کہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے، گناہوں سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے، اور بس ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن اس میں اسلامی بہنوں سے عرض کروں گا کہ اپنے شوہر کے اوپر پریشر ڈال کر، وہ بیچاری کی باتوں کا پوزیشن نہیں ہوتی. گھر بھی اتنے اب سستے نہیں ہیں کہ گھر کرایہ ادا کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی. تو اللہ کرے کہ میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں، بہنیں ریئلائز کریں کہ اگر ہم یوں آپس میں لڑیں گی اور بھابھی سے لڑیں گی یا ساس و بہو کی لڑائی ہوگی تو اب اس لڑکے کا بیچارے کا تو جو ہونا تھا نا وہ ہو گیا. بہت برا حال ہوگا اس بیچارے کا. وہ کچھ کر بھی نہیں سکے گا، گھر بھی نہیں لے سکے گا. ماں کو سمجھانے بیٹھے گا تو ماں بولے گی تو بیوی کا ہو گیا ہے، بہن کو سمجھانے بیٹھے بولے گا تو بھابھی کا ہو گیا ہے، بیوی کو سمجھانے بیٹھے بولے گا آپ کو تو میری پرواہ کوئی نہیں ہے. تو یہ تو سمجھو کہ ایسی صورتحال میں یہ مظلوم ترین ہوتا ہے ہمارے گھر کا فرد، جو ماں کے پاس جائے تو سنے، بہنوں کے پاس جائے تو سنے، بیوی کے پاس جائے تو سنے. یہ مظلوم ترین ہوتا ہے. اس کے پر رحم کرنے کی میں تمام گھر کے لوگوں پر ہاتھ جوڑ کہتا ہوں، اس مرد پر رحم کرو. یہ بیچارہ کہیں کا نہیں رہے گا اور بہت پھنس جائے گا. خدا را اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب بیٹا ماں کے پاس جائے گا نا تو ماں بولے گا میں نے کیا کیا ہے، میں کچھ کرتی ہوں. پھر بیوی کو سمجھا. جب بہنوں کے پاس جائے گا نا، بھائی ہمیں کیوں سمجھانے کے لیے آئے ہو، ہمارا کیا قصور ہے، ہم تو کچھ نہیں کرتی ہیں. تم بھی کچھ نہیں کرتی ہو. پھر یہ بیوی کے پاس جائے گا، تم بھی کچھ مان جاؤ، میرے کو کیوں سمجھانے کے لیے آئے ہو، اپنی ماں اور بہنوں کو سمجھاؤ. وہ چاروں طرف سے مجھ پر حملہ کر رہی ہیں اور تم مجھے سمجھانے کے لیے آئے ہو. اب یوں سمجھو کہ یہ بیچ میں یہ بیچارہ ایک یہ آدمی ہے، ٹھیک ہے، ادھر سے ایک مشین آ رہی ہے، ادھر سے دوسری مشین، تیسری مشین آ رہی ہے. اس کا حال کیا ہوگا، تیر اس کو دبا رہے. یہاں میں بولتا ہوں ماں اپنا کردار ادا کرے. ماں ہے نا، ماں اگر ساس ہے، ماں اولاد کے درمیان فریق نہ بنے. ٹھیک ہے، مطلب ہر اولاد سمجھے کہ ماں سے مجھے انصاف ملے گا، ماں کسی طرف جھکے گی نہیں،
بے انصافی سے. اسی طرح گھر میں پتہ چلے، بہو کو پتہ چلے کہ مجھے انصاف میری ساس سے ملے گا. ٹھیک. کیونکہ سلمان بھائی ایسی بھی ساسیں معاشرے میں ہیں جو اپنی بہو کے بغیر نہیں چل سکتی. ایسی بہویں آپ کو معاشرے میں ملیں گی جو اس کو ساس کے بغیر نہیں چلتا. اتنی اللہ نے ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ پیدا کی ہے، یہ معاشرے میں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہے. آپ دیکھیے کہ اگر ایسا ہے اور یہ پاسبلٹی ہے اور ایسا ہو رہا ہے تو آپ کیوں نہیں. ٹھیک ہے. کال. عبدالخالق اتاری واقعات سے عرض کر رہا ہوں. بہت ہی پیارا سلسلہ اور ماں کے کردار کے حوالے سے پیارے مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس ماں کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے کہ جو ایسے داماد کو پسند کرتی ہے جو اس کی بیٹی کی ہر بات مانتا ہو اور بیٹی کی ہاں میں ہاں ملاتا ہو، اور جیسے ہی بہو گھر میں آتی ہو تو بہو کے لیے اس کا رویہ بالکل اس کے اپوزٹ ہو جاتا ہو. یعنی داماد تو وہ پسند ہو جو بیٹی کی بات مانتا ہو اور بہو وہ پسند ہو جو ان کی غلام بن کے رہے. تو اس دونوں طرف کی جو افراد اور تفرید کا معاملہ ہے، اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو مطلب اپنے مزاج کے لوگ چاہیے اس میں. مطلب مزاج یہ آپ نے ایک اچھی مثال دی کہ داماد وہ جو بیٹی کی بات مانے اور بہو وہ جو میرے بیٹے کی بات مانے. تو ایسا نہیں ہوتا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہر جگہ پر ایسا ہوتا بھی نہیں ہوگا. کہیں کہیں ایسا ہوتا ہوگا، ہر جگہ ایسا ہوتا بھی نہیں ہوگا. کیونکہ آج جو ہم جو بات کر رہے ہیں نا وہ ماں کے کردار پر ہی بات کر رہے ہیں، لیکن ہر ماں ایسا کردار رکھتی ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. بعض اوقات مائیں بھی اپنی بیٹیوں کو سمجھاتی ہوں گی کہ داماد، ایسا داماد تیرے کو ڈھونڈے نہیں ملے گا، نیک پرہیزگار اور اس طرح کا. سائل محترم کا سوال پر یہی کہیں گے کہ یہ ہر وہ ماں جس نے یہ سوال سنا ہے وہ دیکھے اگر آپ کے مزاج میں یہ ہے تو یہ درست تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. اصل ہے یہ کہ بیوی شوہر کی اطاعت کرے گی. ماشاءاللہ. اب وہ آپ کی بیٹی ہے یا آپ کی بہو تو وہ آپ کی بہو ہے. صحیح. بیوی عورت شوہر کی اطاعت کرے گی، یہ یاد رکھنا، اور شوہر بیوی کا حق ادا کرے گا. ٹھیک. یہ دیکھیں. ٹھیک. میسج ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ رشتہ نہ ہو رہا ہو اور گھر والے تانا دیں، لڑکی کیا کرے؟ رشتہ نہ ہونے کی وجہ کیا؟ تانا تو دینا ہی نہیں ہے نا. رشتہ ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، اللہ نہ کرے ٹوٹ گیا، بن نہیں رہی ہے، تانا مسلمان دیتا ہی نہیں ہے. مسلمان کی کردار میں تانا نہیں ہوتا. تانا، طنز یہ مسلمان کے کردار کا حصہ نہیں ہے. ماشاءاللہ. تو والدین کیسے اپنی اولاد کو تانا دیں گے؟ اصل میں بات اوقات بس یہی علم کی کمی ہے، معلومات کی کمی ہے، شفقت و محبت کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. آج یاد رکھیں، آج ہم ماں کے گھر کے کردار پر ڈسکس کر رہے ہیں. ماں کی اہمیت نہیں، دونوں میں فرق ہے. ماں کی اہمیت، ماں کا مقام، ماں کا مرتبہ، یہ ٹاپک الگ ہے. لیکن ایک عورت ایز اے ماں گھر میں کیا کردار ادا کرے یہ ٹاپک الگ ہے. زیادہ دونوں کو مکس مت کیجیے گا. ٹھیک ہے. یہاں ایک اور میسج ہے، ان کا کہنا ہے کہ اگر ماں جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جائے، راضی ہونے پر راضی بھی نہ ہو، تو اب اولاد کیا کرے؟ اور 6 مہینے بات نہ کرے ماں. نہیں مطلب مناتے رہے. ٹھیک. مناتے رہے. ماں کو منانا ہی ہے، یہ عدت بٹھا لو دماغ کے اندر. ماں کو منانا ہی ہے. ماں اگر ناراض ہے تو اس کی ناراضگی کے حوالے نہیں کرنا. آپ جب بھی انشاءاللہ ماں کو منانے جائیں گے نا، ماں مانے نہ مانے، اگر آپ نے خلاف شرع کوئی کام نہیں کیا تو ماں کو جب بھی منانے جائیں گے، ماں مانے نہ مانے، آپ ثواب لے کر ہی لوٹیں گے. مجھے امید ہے، کیونکہ آپ اللہ کی رضا کے لیے ماں کو منائیں گے کہ ماں ناراض نہیں ہونی چاہیے. اور میں دنیا بھر کی ماؤں کو کہتا ہوں کہ آج کل اولاد مناتی کب ہے یار؟ کب اولاد آتی ہے منانے کے لیے؟ کس اولاد کو پڑی ہے کہ ماں باپ کو منائے؟ اگر آپ نصیب والے ہو، اگر آپ کو آپ کی اولاد ذرا بھی منانے آتی ہے نا تو آپ اس میں دیر نہیں لگا کرا، فوراً مان جائے گا. نا بیٹا میں یوں کر لیا کر. ورنہ یہ بھی آتے واتے نہیں ہے، ایسی عجیب اولاد ہو گئی آج کل. کہاں ماں کو مناتی ہے؟ تو ماں آج کے اس دور کی بات کر رہا ہوں، ماں بھاؤ نہ کھائے. اور باپ کو بھی چاہیے کہ جب اولاد معافی مانگنے نے منانے آئے نا تو باپ کو بھی فوراً مان جانا چاہیے. پھر یہ مڑ کے دیکھتے نہیں ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے اولاد کو. لیکن اب اولاد ہو گئی ایسی، زیادہ ہم کو بھی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے. ٹھیک ہے.
یہاں ایک میسج ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ میں امی سے بدتمیزی کر جاتا ہوں کیونکہ امی بات دیر سے سمجھتی ہیں، مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ آپ تو بچپن میں سمجھتے نہیں تھے، ماں تو ابھی دیر سے سمجھ تو جاتی ہے، جب آپ چھوٹے تھے تو اب تو سمجھتے نہیں تھے بات، تب ماں نے آپ کے ساتھ کون سی بدتمیزی کی تھی؟ ماں نے آپ کو مارا پیٹا تھا؟ نہ آپ تو ماں کی نہ زبان سمجھتے تھے، نہ آپ ماں کو کوئی زبان سمجھا سکتے تھے جب چھوٹے تھے، تو ماں نے اس پر بھی آپ کو شفقت و محبت کی۔ اگر آج ماں نہیں سمجھ پاتی یا دیر سے سمجھ پاتی ہے تو غصہ کس چیز کا آتا ہے؟ بدتمیزی کس چیز کی کرتے ہو؟ وہ اولاد کتنی گندی اور غلط ہے جو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، تیز آواز سے بات کرتی ہے، گستاخی کرتی ہے، استغفر اللہ۔ اولاد کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اولاد کو بس ماں باپ کے آگے بچھی ہوئی جو ہے نا وہ اولاد اچھی، ماں باپ کے آگے بچھی ہوئی ہو بس، کہ بس ماں باپ میرے ماں باپ۔ اللہ نہ کرے اگر ماں کا کردار گھر میں منفی بھی ہے نا تو اس میں شوہر اپنا کردار ادا کرے اور اس کے کردار کو مثبت کرے اور سب مل کر کردار ادا کریں۔ اگر خدا نہ خواستہ ساس کا پرابلم ہے تو بہو جا کر اپنی ساس کے ساتھ سلو کرے، اگر بہو کا پرابلم ہے تو ساس آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کے ساتھ بہو کے ساتھ سلو کرے، کیونکہ آپ کے صلح کے ساتھ رہنے میں ہی گھر میں پیار و محبت ہے۔ اور چونکہ ہمارے فی الحال معاشرے میں، یہ بڑے اینڈنگ میں بات کر رہا ہوں میں، ہمارے اس معاشرے میں مرد نے عورت کو زیادہ پاور دیے ہوئے، وہ زیادہ انوالو ہوتا نہیں ہے گھر کے مسائل کے اندر، اور زیادہ اس نے اس کو دیا ہوا، تو لہٰذا ماں کا کردار زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے، اور اس کو زیادہ سمجھ کر چلنا ہے کہ میرا گھر کہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو جائے، وہ صرف اپنی ہی مزاج اور اپنی ہی وجہ سے گھر کو پھونک نہ دے، اور مرد کو چاہیے کہ نظر رکھے کہ کہیں خدا نہ خواستہ اس کی بیوی جو ماں کی حیثیت سے ہے وہ گھر کے معاملے کو برباد نہ کر دے۔ سب کو مل جل کے کرنا پڑے گا۔ اجازت دے دیجئے، اللہ آپ کو اور ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توقیر بڑوں کی میرے غم چھوٹوں پہ کروں، حق مجھ پہ ہے جو بھی وہ ادا ٹھیک سے کر لوں، حق مجھ پہ ہے جو بھی وہ ادا ٹھیک سے کر لوں۔